پھر وہ واقعہ بھی اکثر سنا ہوا ہے، میں بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن جب آپ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کی نظر سے دیکھیں تو ایک اور شان نظر آتی ہے اس کی۔ جب اونٹوں کا ایک تاجر ابو جہل کو اونٹ فروخت کرتا ہے اور اونٹوں پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کی رقم ادا نہیں کرتا، ابو جہل نے ادا نہیں کی اور کئی بہانے ابو جہل بنا رہا ہے، غریب آدمی بیچارہ چکر لگا لگا کر تھک گیا ہے، سرداران قریش کے پاس فریاد لے کر گیا کہ مجھ پر رحم کرو اور ابو الحکم سے میری رقم دلوا دو۔ وہ سردار جو خود بھی اس ظالمانہ معاشرے کا حصہ تھے، جنہوں نے خود بھی یقیناً شاید کئی لوگوں کے رقمیں ماری ہوں، اس غریب الوطن کی مدد کرنے کے بجائے اسے ٹھٹھا کرتے ہوئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا رہے ہیں اور کسی نیک نیت سے نہیں دکھا رہے ہیں۔ اس نیت سے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو آپ ابو جہل کے خوف کی وجہ سے یا اس کے سردار قریش ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ آپ کا شدید ترین مخالف ہے، اس کے پاس جانے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن جب وہ غریب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بغیر کسی تردد کے یہ جرأت و شجاعت کا پیکر ان کے ساتھ چل پڑا، اس کے آدمی کے ساتھ، اور ابو جہل کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل گھر سے باہر آیا تو اسے کہا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہاں دینے ہیں، اور ابھی لایا اور گھر کے اندر گیا اور اس کی رقم ادا کر دی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اور اس کے نظارے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے اس طرح کہ ابو جہل کو یہ خوفناک اونٹ نظر آیا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نے ہی یہ جرأت بھی دلائی تھی کہ ایسے خطرناک دشمن کے گھر بغیر کسی حفاظتی سامان کے چلے جائیں، اور یہ شجاعت بھی صرف اور صرف آپ کا ہی خاصہ تھی۔